آج کا ہمارا مضمون ہوگا خون میں طاقت. کیا ہوگا؟ سیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ انسان کے بدن کے اندر سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے دل. دل بدلا بھی جاتا ہے. دل کے بغیر بھی ڈاکٹر زندہ رکھ سکتے ہیں انسان کو، لیکن جو خون ہے نا، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اکثر آپ آج دیکھتے ہیں کہ ہر ایک دوسرا انسان جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو خون کی کمی ہے، کہ ہر جسم کے اندر خون کا پورا ہونا ضروری ہے. اگر خون کم ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے جیسے ایک سست سا ہوتا ہے، یا پھر خون کی کمی کی وجہ سے انسان کے سر کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. خون کی کمی کی وجہ سے انسان کے اندر بڑی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. پھر اگر کسی کے بلڈ کے اندر، خون کے اندر پرابلم ہے، یا کینسر کا مریض ہے، یا پھر اور بڑی بیماریاں ہیں. ایک اور بیماری بڑی مشہور ہے، ایڈز کی بیماری. اگر کسی کو خون کی ضرورت ہو تو خون جو ہے ڈاکٹر کس شخص کا کہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے خون لے کر آؤ؟ جس کے ساتھ اس کا خون میچ ہو رہا ہوتا ہے. پھر دوسری بات ہے، خون کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کہ اس شخص کا جو خون جس کا نکالا گیا ہے، اس خون کے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے. پھر وہ جس کو خون لگوانا ہوتا ہے اس کو وہ خون لگتا ہے. خون آپ کے جسم کے اندر بہت اہم ہے، کیونکہ جس جسم کے اندر خون نہیں ہے نا، تو خون کے بغیر جو ہے انسان چل نہیں سکتا. تو آج ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے کہ یہ عشاء ربانی جو آج ہم لینے والے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بڑی دفعہ بتایا ہے کہ جب بھی ہم نے عشاء ربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور بالکل ہم دعا میں زیادہ ٹھہرے، جب ہم نے عشاء ربانی لینی ہے تو ہم نے اپنے بدنوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے دلوں کو بالکل پاک اور صاف کرنا ہوگا. اگر یہ عشاء ربانی کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پہ تیار کر کے خدا کی کھا رہے ہیں. تو یہ اس لیے ہم ہر دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے ایسی ایک روٹی کی طرف جانا ہے، ایسے خون کی طرف جانا ہے جس روٹی اور خون نے ہماری جان کا فدیہ دیا ہے. تو آج ہم تیاری کر کے آئے ہیں تاکہ آج ہم اس پاک عشاء میں شامل ہونے والے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں شریعت کے اندر لوگ قربانیاں دیا کرتے تھے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور قربانی جب دی جاتی تھی تو قربانی جب دی جاتی تھی تو جتنا بھی خون ہوتا تھا وہ خون الگ کیا جاتا تھا اور گوشت الگ کیا جاتا تھا. اور پھر وہ اپنے گناہوں کی قربانی جو دی جاتی تھی، وہ قربانیاں سال بے سال پھر لوگ دیا کرتے تھے. کیوں؟ کہ ہم نے خدا کے حضور قربانی دی ہے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، ہماری نسلوں کے، ہماری اولاد کے گناہ معاف ہو گئے ہیں. پھر سال کے بعد وہ لوگ پھر قربانی دیتے تھے تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے پھر گناہ کیے ہوں. کیوں ایسا ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ جو خون ہے، یہ جو بلڈ ہے، اس بلڈ کے اندر باغ عدن سے
جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو اس خون کے اندر، اس بلڈ کے اندر گناہ شامل ہو چکا تھا، اور اس خون، اس بلڈ کے اندر بیماری شروع ہو گئی تھی۔ سو آج آپ دیکھ لیجئے، اگر کسی کو ایڈز کی بیماری یا کینسر کی بیماری ہے تو اس کا بلڈ چینج کیا جاتا ہے، پھر اس کو بلڈ لگایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ پھر اس شخص کو آگے پھر جا کر بیماری لگ سکتی ہے، لیکن وہ سال بے سال اس لیے قربانیاں دیتے تھے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ آج ہم بائبل میں سیکھیں گے کہ ایک ایسی ہستی ہے جس کا بدن بھی پاک اور جس کا خون بھی پاک ہے، جس نے مجھے اور آپ کو عیسائی بانی کے بارے میں ایک اشارہ کیا۔ آج ہم اس لیے عیسائی بانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ آئیے پہلے اس حوالے کو دیکھتے ہیں۔ ابار کی کتاب 17 باب کی 11 آیت کو دیکھتے ہیں۔ کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے۔ آپ کے جسم کے اندر اگر خون نہیں ہے تو جان ہوگی؟ پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا کہ آپ کے دل کے اندر جان نہیں ہے، جان کس میں ہے؟ خون میں جان ہے۔ بتایا تھا تھوڑے دن پہلے بھی کہ آپ کے خون کے اندر، آپ کے بلڈ کے اندر جان ہے۔ اگر آپ کے جسم سے آپ کا بلڈ ختم ہو جاتا ہے تو آپ تو بالکل فارغ ہے نا، چل نہیں سکتے۔ ویسے انسان کے بدن سے خون کی کمی ہو تو وہ مارا پھرتا ہے، بیماریاں لگ جاتی ہیں، پھر چلا نہیں جاتا خون کی کمی کے سبب سے۔ تو اگر آپ کے بدن کے اندر خون ہے ہی نہیں تو خالی بدن کیا کرے گا؟ خالی آپ کا جسم کیسے چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ جی پڑھنا ذرا۔ اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے، کیا لکھا ہے؟ میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے، اس سے تم کو دیا ہے، اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ خون کفارہ دیتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ اگر جان نہیں تو خون کفارہ کیسے دے؟ کیونکہ دستور یہ تھا کہ سال بے سال لوگ اپنے خون کی قربانی نہیں دیتے تھے۔ کس کی؟ جانوروں کی، بیل، بھیڑ، بکرے، جیسے بھی لوگ اس وقت، اس دور میں، جیسے آج بھی بڑے لوگ قربانیاں دیتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلیسیا کہ آپ کے گناہ بکروں شتروں کے خون سے معاف نہیں ہو سکتے۔ جتنے مرضی اچھے جانور آپ خدا کے لیے ذبح کر لیں، تازے موٹے پلے ہوئے، لیکن وہ خون آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکتا، نہ آپ کے گناہ معاف ہو سکتے، کیونکہ اس خون کے اندر کیا ہے؟ گناہ ہے، بدی ہے۔ اور جانور تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم کبھی کبھی یہ بھی نہیں سوچتے کہ کیا جانور کا خون دینے سے خدا خوش ہو جائے گا؟ نہیں، خدا کے لیے بکرا چترا دینے سے خدا خوش ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایسا چلتا رہا۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلیسیا کہ آج بھی بڑے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے نام پر یہ قربانی یا کوئی چیز خدا کے نام پر دیں گے۔ خاص کر کے بڑی لوگوں کی سب سے بڑا تو قربانی یہی ہوتی ہے کہ بہت خوبصورت جانور کی قربانی کی جائے۔ تو پولس رسول کہتا ہے کہ یہ جو سال بے سال قربانیاں کی جاتی ہے یہ تمہیں نہیں بچا سکتی۔ لکھا ہے، پولس رسول کہتا ہے یہ قربانی گناہ کی قربانی ہے جو سال بے سال دی جاتی ہے، کہ انسان آج بھی اپنے گناہ کی قربانی دیتا ہے۔ تو یہ جو خون بہایا جاتا ہے اس کے ساتھ معافی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر انسان بھی اگر اپنا خون بہائی تو پھر بھی قربانی نہیں ہو سکتی تھی۔ کیوں؟
کہ باغ عدن سے لے کر آدم اور حوا کے بلڈ کے اندر یہ گناہ شامل ہو چکا تھا، تو پھر وہاں سے ہی نسل چلی ہے نا، تو پھر ہر انسان کے بلڈ کے اندر گناہ شامل ہے۔ تو کیا گناہگار کو بچا سکتا ہے؟ کبھی نہیں بچا سکتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جب گوشت کھایا جاتا ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ صاف ستھرا۔ کبھی خون پیا کسی نے؟ کیونکہ یہ جو خون جانوروں کا بہایا جاتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے جادوگر جو ہے نا اس خون کو استعمال کرتے ہیں، جانوروں کے خون کو۔ بڑے بڑے جادوگر جو ہے نا، وہ کچھ لوگ جب جادوگروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری ایک جانور لے کر آئیں، آپ ایک صدقہ دیں، آپ کوئی جانور دیں، ذبح کریں، اس کا خون سارا جتنا بھی ہوتا ہے وہ لے کر آئیں، اور اسی خون پر جادو کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے بڑے لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر خون کے چھٹکے لگے ہیں، ہمارے کپڑوں کے اوپر خون کے چھٹکے لگے ہیں۔ پھر جب یہ ایسا ہوتا ہے، جس آدمی کے اوپر یہ چھٹکے لگتے ہیں نا، وہ بیمار پڑ جاتا ہے، یا پھر اس کو کچھ بھی مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ اس خون کے اوپر کیا کیا جاتا ہے؟ جادو کیا جاتا ہے۔ یہ خون جادو کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو ضائع بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ خون انسان کے لیے کافی، انسان کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ پھر گوشت جب کھایا جاتا ہے تو گھروں کے اندر گوشت جب آپ لے کر آتے ہیں تو گوشت کو کیسے صاف کرتے ہیں؟ کبھی کسی نے خون گوشت کے ساتھ لگا ہو، کبھی وہ گوشت پکایا ہو گھروں کے اندر، کیا کرتے ہیں؟ کبھی خون آپ نہیں پیتے، خون والا گوشت نہیں بناتے آپ، کہ بناتے ہیں؟ صاف ستھرا کیا جاتا ہے۔ تو جانوروں کے خون کے اندر نہ تو وہ طاقت تھی، نہ وہ پاور تھی کہ انسان کے گناہوں کو معاف کروا سکے۔ صرف ایک ہستی ہے جس کا نام یسوع ہے، جس کے خون کے اندر بھی وہ طاقت ہے، اور جس کے بدن کے اندر بھی طاقت ہے، اور جس نے کہا جب آخری فسا کھائی، آخری کھانا کھایا۔ ابھی ہم نے اس حوالے کو سنا ہے نا کہ خدا نے اس لیے اس کو بھیجا کہ انسانوں کا بدن، انسانوں کا خون انسان کو معاف کرنے کے لیے کافی نہیں۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی خون ہے جو میرے اور آپ کے لیے اس بدن کو توڑا گیا، اس خون کو بہایا گیا۔ اور اسی لیے میرے یسوع نے آخری کھانا کھانے کے وقت شاگردوں کو کہا، مجھے کہا، آپ کو کہا، جب بھی میری یاد دیری میں کٹھے ہو، جمع ہو، تو کیا کرنا؟ ایسا ہی کرنا۔ لکھا ہے کہ کیا لیا؟ روٹی لی اور شکر کر کے توڑی، اور کیا کہا؟ یہ میرا بدن ہے، اسے کھاؤ۔ پیادہ لیا، کہا یہ میرا خون ہے، اس سے پیو۔ اور آج یہ رسم نہیں، یہ ہم اپنے یسوع کی یاد میں کرتے ہیں۔ میرے یسوع نے تو روٹی توڑی تھی نا، ہم آرٹیفیشل کام نہیں کر سکتے۔ آج بھی آپ کو پتا ہے بڑے چرچوں میں ڈبل روٹی، یہ بریڈ جو ہے نا، اس کے پیش کیے ہوتے ہیں۔ اور پھر بڑے چرچوں میں آپ دیکھتے ہیں پھر وہ شیرہ بھی نہیں دیا جاتا، شیرہ بھی نہیں دیا جاتا، صرف وہ بریڈ ایک پیس دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ بائبل کو آپ پورا نہیں کر رہے۔ خدا یسوع مسیح نے تو پیالہ لیا تو سب کو دیا، پھر اس کے بعد خود پیا۔ اور آج کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں وہ اسی پیالے کو خود ہی پیتے ہیں، اور روٹی بھی نہیں دیتے کسی کو۔ روٹی کی جگہ پہ ہم کچھ اور دے دیتے ہیں۔ لیکن میرے یسوع نے کیا کہا؟ کیا توڑا؟ شاباشی، کیا توڑا؟ آئیے اس حوالے کو دیکھتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل
26 बाब की 26 आयत से लेकर 29 आयत तक हम इसको देखेंगे। मजमून क्या था? खून में ताकत। दुनिया के अंदर जैसा मर्जी खूबसूरत जानवर ले आए, जितना मर्जी खूबसूरत आदमी को आप खड़ा कर दे, जितना मर्जी ताकतवर शख्स कोई हो, मर्द हो औरत हो, जिसको मर्जी खड़ा कर दे, आखिरकार इंसान मर जाएगा, मिट जाएगा, जितनी भी मर्जी ताकत हो। लेकिन मेरा यीशु ही है जिसके खून के अंदर ये ताकत है, और वो खून जहां भी लग जाता है वहां रिहाई मिलती है। जहां खून लग जाता है गुनाह माफ किए जाते हैं। उस खून के अंदर ऐसी ताकत है, ऐसी। प्रेज हालेलुया। आइए इस हवाले को देखते हैं। ऐसा खून किसी का खून नहीं, यीशु का लहू किसी बकरी का नहीं, किसी बछड़े का नहीं, बल्कि बेऐब पाक खून है। हालेलुया। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धो देता है। किसका लहू? कभी किसी ने कहा कि इस चीज का खून जो है इंसान के गुनाहों को माफ करता है। कभी किसी ने कहा इस जानवर का खून इंसान के गुनाहों को माफ करेगा। किसी जगह पे लिखा हो कि किसी नबी का खून इंसान के गुनाहों को माफ करेगा। किसी जगह पर किसी किताब के अंदर लिखा हो किसी नबी का खून लगाने से इंसान को रिहाई मिलती है। वो एक ही नाम है, वो यीशु नाम है, जिसका खून जो है इंसान के गुनाहों को माफ करता है, इंसान को नई जिंदगी देता है। वो एक ही हस्ती है जिसका नाम हालेलुया हालेलुया। आए इस हवाले को देखते हैं। मेरा यीशु मुझे और आपको आज क्या सिखाना चाहता है। अगर इस शायर बात लेनी होती है तो कोशिश किया करें ताकि और ज्यादा खुदा के करीब जाए। जी इस हवाले को देखिएगा। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा तुम सब इसमें से पियो क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा, हम किसका शीरा बनाते हैं? खास करके अंगूर का शीरा। तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक के तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। आमीन। मैं जब इसको सीख रहा था कि जितने भी आज मेरे यीशु पर ईमान रखने वाले, यीशु के साथ चलने वाले, उसके बदन में उसके खून में शरीक होते, यकीनन जब इस दुनिया को छोड़ेंगे, और मेरे यीशु ने वादा किया है कि मैं कहां देखूंगा, जहां मैं होगा वहां तुम भी होंगे। अगर हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, अगर हम यीशु के उन हुक्मों पर चलते रहेंगे, तो ये शायर बानी एक आम सी बात नहीं, शायर बानी एक रस्म नहीं, शायर बानी हमें ईमान की तरफ लेकर जाती है, शायर बानी हमें पाकीज़गी की तरफ लेकर जाती है, शायर बानी हमें जिंदगी की तरफ लेकर जाती है, शायर बानी हमें आसमान की तरफ लेकर जाती है, जहां मेरा खुदा है, जहां मेरा यीशु है, वहां लिखा है कि हम भी वहां जाएंगे जो उसके कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। उससे कहा था फिर जहां मैं होगा वहां तुम भी होंगे। वादा किया है तो वादे का सच्चा वादा करता है वो जो कहता है
وہ کر کے دکھاتا وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، یہ انسان ہی ہے۔ انسان بھول جاتی ہے نا، 6 ماہ کے بعد بکرا دے دیا، سال کے بعد دے دیا، پھر بھول گئے، نہیں، اس کا بدن بھی پاک ہے اور اس کا خون بھی پاک ہے۔ نہ آپ کسی روٹی سے آپ کو زندگی ملتی ہے، جیسے مرضی روٹی ہو، کنے کی روٹی ہو، مکے کی روٹی ہو، باجرے کی روٹی ہو، کسی بھی آٹے کی آپ روٹی بنا لیں، کسی روٹی کے ساتھ آپ کو زندگی نہیں مل سکتی۔ روٹی کے ساتھ جو دنیا کے اندر روٹی ہے نا، اس کے ساتھ آپ کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ کو خوراک مل سکتی ہے، آپ کو طاقت مل سکتی ہے، لیکن یسوع کا بدن، جس نے کہا یہ میرا بدن ہے، اس کو لو، روٹی توڑی کیا کہا، یہ میرا بدن ہے، اس کو لو۔ یہ ایسی روٹی ہے جو بدن میرے اور آپ کے لیے توڑا گیا ہے۔ یہ خالی طاقت نہیں پہنچاتا بلکہ ہمیں ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ ایسی روٹی ہے میرا عزیزو۔ آج ہم اس حصے کی طرف پہنچنے والے ہیں، کس کے لہو میں؟ شاباش، مضمون کیا تھا؟ لہو میں طاقت۔ کس کے لہو میں طاقت؟ آپ نے سن تو لیا ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں، کوئی ایسا نبی نہیں، کوئی ایسا رسول نہیں، کوئی ایسا پیر نہیں، کوئی ایسا فقیر نہیں، کوئی ایسا جادوگر نہیں، کوئی ایسا امیر نہیں، کوئی ایسا غریب نہیں، کوئی ایسا بڑا نہیں، کوئی ایسا چھوٹا نہیں جس کے خون کے اندر طاقت ہو۔ طاقت ہے تو میرے یسوع کے خون کے اندر ہے، زندگی ہے تو میرے یسوع کے خون کے اندر ہے۔ اس کے خون میں شفا ہے، اس کے خون میں طاقت ہے۔ اس لیے آج کا مضمون خدا نے ہمیں دیا تھا، کیا تھا؟ خون میں طاقت ہے۔ کس کے خون میں؟ کس کے خون میں طاقت ہے؟ کس کے خون سے رہائی ملتی ہے؟ کس کے خون سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں؟ یسوع کے خون سے معافی ملتی ہے، یسوع کے خون سے میرے اور آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اس نے کہا تیرے گناہ چاہے انچی رنگ کے کیوں نہ ہو، اے مورخ میرے پاس آ، میرے پاس آئے گا تو میں تیرے گناہوں کو برف کی مانند ہو کر سفید کروں گا۔ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس آ میں تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میرے خون کے اندر شفا ہے۔ کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں زندگی کی روٹی ہوں، مجھ کو اس پہ کھائیں گے تو کبھی بھوکے نہیں رہیں گے۔ کسی نے نہیں کہا میں زندگی کا راستہ ہوں۔ کسی نے نہیں کہا کہ زندگی میرے پاس ہے۔ ایک ہی ہستی ہے جس کا نام یسوع ہے۔ آئیں کھڑے ہو سے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے یسوع خون نہیں مانگتا، آپ کا بدن نہیں مانگتا، یسوع آپ کو مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے گناہگاروں میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ ہاللویہ۔ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ بھرے کا خون جس چوکٹ پر لگا ہوگا وہاں سے موت کا فرشتہ گزر جائے گا۔ آپ اپنے یسوع کے خون کو اپنے اوپر لیجئے، یسوع کے خون پہ، یسوع کے خون کو اپنے اوپر لیجئے۔ ہاللویہ، ہاللویہ، ہاللویہ۔ یسوع کے خون کو اپنے اوپر لیجئے۔ خدا پاک خدا، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے آج ساری کلیسیا کے بدنوں پر تیرے بیٹے یسوع کے پاک خون کے چٹکے لگاتا ہوں تاکہ بیماریاں بدنوں کو چھوڑ جائے، بیماریاں بدنوں کو چھوڑ جائے، ابلیس کی تفسیریں بدنوں کو چھوڑ جائے۔ یسوع کے نام سے باپ آج یہ بدن آزاد ہو جائے، ان کے گھروں کے اندر برکت آئے۔ اور یہ سبب یہ جیسس، اپنے آپ کو تیار کیجئے، اس خون کو، اس دوا کو آج اپنے ساتھ لے کر جائے، ساتھ لے کر جائے، کہ آج
खुदा का बेटा यीशु आपकी जिंदगी के अंदर नजर आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा पाक, खुदा तुझसे खुदा है। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने प्यारे बेटे यीशु को भेजा। तूने कहा था कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। तेरे बच्चे जो इस शायरबानी की तरफ जाने वाले हैं, पाक खुदाम इनकी सोच, इनका ध्यान, इनकी आंखें पाक खुदाम अपनी तरफ लगा, ताकि आज जैसे इस शायरबानी को दे पाक खुदाम ये अपने आप को ताजा पाए, अपने आप को सेहतमंद पाए। तेरा शुक्र करता हूं यीशु के अजीम नाम से, आमीन। खुदा यीशु मसीह के नाम की, यीशु के नाम की, यीशु के नाम की, यीशु के नाम की। हालेलुया। Praise